میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تیرا درد چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا؟ گھر میں گر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا۔ تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے، صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا۔ اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، سایہ ابر کی مانند گزر جاؤں گا۔ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ ناول عشق محرم، قسط نمبر 20۔ نازلی ان سب لڑکے لڑکیوں کی زندگی کا سوال ہے۔ آپ کو جمال کے ساتھ اس اجتماعی شادی میں دلہن بن کر جمال کے ساتھ جانا ہوگا، ورنہ وہ لوگ ان لڑکوں اور لڑکیوں کو غلط کام کے لیے اسمگل کر کے لے جائیں گے۔ رمیز یحییٰ جو ایک آفیسر بھی تھے، جنہوں نے نازلی کو ماں اور بھائی کی موت کے بعد سنبھالا تھا، انہوں نے نازلی سے کہا۔ نازلی آج ان سے ملنے اس گھر میں آئی تھی جس میں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ وہ روز اتوار یا ہفتے والے دن یہاں آتی تھی ڈنر کے لیے اور ان سے ملنے کے لیے۔ وہ اس وقت اپنے بیٹے جمال کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی بیوی کو 2 سال ہو گئے ہیں اس دنیا کو چھوڑے ہوئے۔ وہ تینوں اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ نازلی جو خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی، ان کی بات پر اپنا سر اٹھا کر انہیں اور آفیسر جمال کو دیکھنے لگی۔ سر، کیا آپ نے آگے بریفنگ دی ہے اس کیس کے بارے میں کہ میں اور آفیسر جمال اسے ہینڈل کریں گے؟ نازلی نے سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ان کے اچانک سے کسی کیس پر اسے اپنے بیٹے کے ساتھ بھیجنے پر ایک دم سے اسے کیوان کی بات یاد آئی کہ مجھے تمہاری پرورش کرنے والے باپ پر شک ہے، تم بھی کبھی اس پر یقین مت کرنا۔ نازلی بچے، اس وقت ٹیم کو بتانے سے بہتر ہمیں ان بچوں کی جان بچانی چاہیے جو غریب اور یتیم ہیں، جن کا اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے۔ رمیز صاحب نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا تو نازلی کو ان کی باتوں کو سن کر کیوان کارزال کے کہے لفظ سچ لگنے لگے۔ نازلی بابا سے ہی کہہ رہے ہیں، ہمیں اس وقت صرف ان لوگوں کے متعلق سوچنا چاہیے، نہ کہ اپنی ٹیم کے بارے میں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مر گیا تو ذمہ دار ہم ہوں گے۔ آفیسر جمال جو نازلی کے دائیں جانب کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر وہ جلدی سے کہنے لگا۔ آفیسر جمال آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر تو ہمیں ابھی اور اسی وقت چلنا چاہیے ورنہ دیر نہ ہو جائے۔ نازلی یکدم سے اپنے چہرے کے ایکسپریشنز کو چھپاتی ہوئی ان دونوں باپ بیٹے کو دیکھتی ہوئی بولی تو آفیسر جمال اس کی بات پر اٹھا تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور رمیز سے مصافحہ کرنے کے بعد آفیسر جمال کی جانب دیکھنے لگی۔ آفیسر نازلی آئیے، کھڑی کیوں ہے وہاں؟ آفیسر جمال اس کے ایسے کھڑے ہونے پر آگے چل کر اسے چلنے کا کہتا خود دروازے کی طرف بڑھا۔ اوکے۔ نازلی اس کے آگے بڑھنے پر اس کے پیچھے چلنے لگی اور جب وہ دونوں گھر سے باہر نکلے تو سامنے کھڑی کار کی جانب بڑھے جو آفیسر جمال کی تھی۔ وہ ابھی کار تک نہیں پہنچے تھے کہ آفیسر جمال کو کسی نے پیچھے سے آ کر زور سے اس کے سر پر مارا تو وہ کراہ کر نیچے جا گرا۔ تم؟ نازلی جو سر جھکائے اس کے پیچھے چل رہی تھی، اس کی کراہت سن کر اپنا سر اٹھا کر سامنے کے منظر کو دیکھنے لگی تو دنگ رہ گئی، کیونکہ سامنے کیوان کاردار شدید غصے سے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ ہاں بیوی، میں نے کہا تھا نا اس رمیز پر اور اس کے اس گنجے بیٹے پر یقین مت کرنا۔ پھر کیوں میری بات مانے بغیر اس کے ساتھ جا رہی ہو؟ ہاں؟ وہ آگے بڑھ کر اسے سختی سے کندھے سے پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑ کر پوچھنے لگا۔ جاہل انسان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے۔ میں اپنے ایک ضروری مشن کے لیے آفیسر جمال کے ساتھ جا رہی تھی، اب میں کس کے ساتھ جاؤں گی؟ نازلی اس کی کل رات والی حرکت سے اب تک اس پر غصہ تھی۔ اب اس کی اس حرکت پر وہ غصے سے آگے بڑھی اور اس کے پاس پہنچ کر پوچھنے لگی، بیوی میں کس مرض کی دوا ہوں؟ تم میرے ساتھ چلو۔ تو کیوان نے اسے کمر سے پکڑ کے اپنے نزدیک کیا، اتنا نزدیک کہ نازلی کو اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے اور گردن پہ پڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم جلدی سے آفیسر کو ہوش میں لاؤ ورنہ میں تم پر گولی چلا دوں گی، ایک آفیسر کو بے ہوش کرنے کی وجہ سے۔ نازلی نے شدید غصے سے کہتے ہوئے اپنا ریوالور نکال کر اس کے اوپر تان کر کہا تو کیوان اس کی جانب دیکھتے ہوئے قدم آگے بڑھا کر ریوالور کو اپنے شکنجے میں لے کر نیچے پھینکتے ہوئے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ مس آفیسر، تم اس دھوکے باز کے لیے مجھ پر گولی چلاؤ گی؟ مجھ پر؟ ضدی لڑکی، میں کہہ رہا ہوں نا یہ لوگ اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ تم ایک بار میری بات مان کر مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو، پھر آگے جو ہوگا دونوں ہم مل کر اس کو سنبھال لیں گے۔ وہ اس کی غصے سے بری طرح سے لرزتے ہونٹوں پر نظریں فوکس کرتا گمبھیر آواز میں کہنے لگا۔ نازلی کے رخسار اس کی اسی کل رات والے گستاخ موڈ کو دیکھ کر شرم سے لال ہونے لگے۔ تم لگتے کون ہو میرے جو میں تمہیں اپنی ہر بات بتاؤں؟
तुम सिर्फ मेरे भाई के राइट हैंड हो, मेरे नहीं, सो मेरी फिक्र मत करो, ओके? वो उसकी गिरफ्त में सिमट कर नखवत से पूछने लगी। शर्म झिझक के बावजूद भी वो उससे सख्ती से पेश आ रही थी। डैम इट, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। कल ही तो तुमने मुझसे निकाह किया और अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारा लगता क्या हूँ? वो उसकी कमर पर गिरफ्त को सख्त तंग करता, गुस्से से गहरी निगाहों से उसे देखता हुआ बोला। नाज़री के मुंह से उसकी तंग गिरफ्त को और ज़्यादा तंग होने की वजह से सिसकारी निकली। ये निकाह सिर्फ मैंने अपने भाई के करीब रहने के लिए तुमसे किया है, ना कि तुम्हारी हसरतों को पूरा करने के लिए, समझे तुम? वो उसकी गिरफ्त में कसमसा आकर बोली। लेकिन मैंने तुम्हें अपना मान कर निकाह किया है, अब तुम मेरी हो तो मैं कैसे तुम्हें अपनी मनमानी करने दूँ? कीवान कारदाल उसकी संगदिली पर सुलग कर रह गया और बिना उसके गुस्से की परवाह किए वो उसके चेहरे को जकड़ कर उसके गुस्से से लरसते होंठों पर झुका। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे माफिया के बच्चे। उसका लम्स अब होंठों से होता नीचे थोड़ी की जानी बढ़ा, तब उसकी गिरफ्त में बुरी तरह से फड़फड़ाती हुई जख्मी शेरनी की तरह धार उठी। बीवी, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। अगर मैंने इससे आगे तुम्हारे साथ कुछ किया ना तो तुम्हारी जान हलक तक आ जाएगी। वो गंभीर बोझे लहजे में कहता, उसे शर्म से सर तापा अनारी करता मानी खेजी से मुस्कुराया। वो दोनों जो एक दूसरे में खोए हुए थे, तभी पीछे से किसी ने आकर कीवान के सर पर जोर से मारा। तो कीवान अपना सर पकड़कर पीछे मुड़ा तो सामने 6 आदमियों को अपनी तरफ खबासत भरी नजरों से देखते पाकर वो शदीद गुस्से से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा। नाज़री जो उसके पीछे खड़ी ये सब देख रही थी। उसके पीछे एक को डंडा लिए बढ़ता हुआ देखकर वो आगे बढ़ी और उसे एक मुक्का मारकर दूर कर गई। उन आदमियों ने नाज़री को लड़ने के मूड में देखकर नाज़री की जानिब बढ़कर उसके भी सर पर मारकर उसे बेहोश करके सामने खड़ी कार की जानिब बढ़कर उसे कार में डालने के बाद कीवान के बेहोश वजूद को उठाकर कार में डालकर उन्हें लेकर वहाँ से चले गए। जब उनकी आंखें खुली तो दोनों खुद को एक लकड़ी के बड़े से कॉफिन में देखकर साकित नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों कॉफिन में बंद होने की वजह से पसीने से शराबूर एक दूसरे के इतने पास थे कि दोनों की नाक और लब एक दूसरे से टच हो रहे थे और सांसें इतनी नज़दीकी और घुटन की वजह से हलक आ रही थी। तुम्हें अगर सांस लेने में दुश्वारी हो रही है वाइफी, तो मैं कुछ हेल्प कर दूँ? वो जो पहले से उसकी कमर को पकड़े हुए था, उसकी इतनी नज़दीकी पर दिल के मचलते जज्बात से मजबूर होकर उससे अपनी दिल की बात कहने लगा, जिसे सुनती ही वो सख्त नज़रों से उसे घूरने लगी। तुम्हें इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है? यहाँ मेरी सांस। उसकी बोलती को रोक कर उसकी सांसों को अपनी गिरफ्त में लेकर उसकी धड़कनों को अतल पतल करता उसे कॉफी में फड़फड़ाने पर मजबूर कर गया। वाइफी, मैं तुम्हारे करीब हो तो फिक्र किस बात की? हाँ, उसकी सांसों को अपनी कैद से आज़ाद करता वो गंभीर लहजे में कहने लगा। यही तो फिक्र वाली बात है कि तुम इस वक्त मेरे इतने पास हो। तेज नज़रों से घूरती हुई वो बोली। वाइफी, इस वक्त हमें सिर्फ अपनी सांसों के बारे में सोचना चाहिए। हमें एक दूसरे को ऑक्सीजन देनी चाहिए ताकि ये कॉफिन खुले और हम जिंदा से ही सलामत बाहर निकलें। वो उसकी सफ़ेद पड़ती रंगत से परेशान होता अब की बार संजीदगी से कहने लगा। ऑक्सीजन? वो हम कैसे एक दूसरे को देंगे? यहाँ तो ऑक्सीजन मास्क भी नहीं है और ना ही कोई मेडिकल किट। वो हैरत से आंखें फाड़े उससे पूछने लगी। वाइफी, हमारे पास कुदरती ऑक्सीजन मास्क है, क्यों ना हम उससे फ़ायदा उठा लें? वो अपनी आंखों में शरारत लिए मानी खेजी से कहने लगा तो उसकी बात पर वो उसे हैरत से देखने लगी। मतलब? उसकी आंखों में देख रहा था, उसकी बात पर शरीर अंदाज में मुस्कुराया। मतलब हम सीपीआर से खुद को सेव कर सकते हैं। जुमानी अंदाज में कहता उसे शर्म से सुर्ख अनारी करता उसकी कमर पर गिरफ्त सख्त कर गया तो वो उसकी बाहों में कसमसाने लगी। ओफो, ये तुम्हें हर वक्त रोमांस क्यों सूझती है? सिचुएशन देखो, तुमने अगर कुछ देर इसी तरह गुस्से से मेरे तनफ़ुस तेज़ किया ना तो मैं इस कॉफ़ी में मर जाऊंगी। वो उसकी गुस्ताख निगाहों से नर्वस होती चटक कर बोली। तो उसकी बात पर वो अचानक से उसकी शर्म से सुर्ख होते गालों को छूने की गुस्ताखी कर गया। नाज़ली उसकी हरकत पर दंग रह गई। इतनी हसीन और जमील बीवी जब इतने करीब इतने पास हो तो शेर भी खुद ब खुद रोमांटिक हो जाता है। मैं तो फिर एक भोला भाला सा इंसान हूँ डार्लिंग। वो उसकी सुरमई आंखों में आंखें डाल के गंभीर लहजे में कहता उसकी पेशानी को छू कर उसे साकन कर गया। तभी इतनी जल्दी बाहर से अचानक कॉफिन को खोल दिया गया तो कीवान और नाजली को एक दूसरे के ऊपर झुके देखकर बाहर खड़े रमीज के लोग शॉक्ड हो गए। कीवान कारदाल होश में आते ही नाजली को छोड़कर बाहर निकला। कीवान? यकदम से नाजली घुटन शिद्दत से महसूस करती कीवान के सीने पर हाथ रखती अटक अटक कर कहने लगी। नाज, ये तुम्हारी सांसों को ये क्या हो रहा है और ये तुम नीली क्यों पड़ रही हो? प्लीज़ हिम्मत से काम लो, प्लीज़।
وہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ کافین کے اندر سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، مگر وہ دشوار سانسوں کے درمیان نمی سے بھری آنکھوں سے اس کے بری طرح سے کپ کپاتے وجود کو پکڑ کر اٹکتے ہوئے کہنے لگا، کیا آپ کا جانا ضروری ہے؟ فرغام سلطان روحین کو اپنے سینے سے لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ روحی جو سامنے خوف و ہراس سے سلائڈنگ ڈور سے باہر بجلی چمکتے ہوئے دیکھ رہی تھی، وہ اپنی لرزتی انگلیوں کو اس کے سینے پر پھیرتی ہوئی پوچھنے لگی، ہاں روحی جانا، میرا اس وقت جانا وہاں بے حد ضروری ہے، کیونکہ کیوان صرف میرا رائٹ ہینڈ نہیں، میرا بھائی بھی ہے۔ بھلے میں ظاہر نہیں کرتا یہ اس سے، لیکن اگر اس کو کبھی چوٹ لگے تب میں بہت تڑپتا ہوں، اور اگر وہ غلطی کرے تو میں اسے سزا بھی دیتا ہوں، اور جب وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو کر آئے تو میں اسے تحفہ بھی دیتا ہوں۔ مگر اس وقت وہ نہ جانے کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، مجھے بالکل نہیں پتا۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جلد اس کا پتہ لگ جائے۔ پیغام اس کی لرزتی آواز پر اٹھا اور اسے دیکھنے لگا، جو سامنے سلائڈنگ ڈور پر آسمانی بجلی کی روشنی پر ڈر کر اس کے چوڑے سینے پر دباؤ بڑھا رہی تھی۔ اچھا، روحی طوفانی رات اور اس کی قربت پر خوف سے اور بھی سمٹنے لگی۔ فرغام سلطان اسے خود میں سمٹتا ہوا دیکھ کر اس کا چہرہ تھوڑی سی پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اس کے خوف اور شرم و حیا سے سرخ اناری ہوتے گالوں کو چھو کر اسے کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ جانا، کیا تمہیں ڈر لگتا ہے اکیلے رہنے سے؟ اسے خود سے لگا کر پوچھنے لگا تو روہین اس کی کلون کی خوشبو سے خود کو مہکتی ہوئی محسوس کرتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نظریں اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، جو اسی کی جانب متوجہ تھا۔ نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں گستاخی دیکھ کر سٹ پٹا کر نظریں نیچے کرتی جلدی سے بولی۔ اس کی حرکت پر فرغام نے اسے تھوڑی سے پکڑ کر بغور اس کی حیا سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ پھر یہ تمہارے چہرے کی رنگت کیوں اڑ رہی ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ روحین اپنی تھوڑی پر اس کی انگلیوں کے لمس پر اپنی تھوڑی کو جلتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ ایسے ہی، وہ سرمئی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، نہیں ایسے نہیں، ضرور تم ڈر رہی ہو میرے دور جانے سے، ہے نا روحی جانا، یہی بات ہے نا؟ وہ مخمور نظروں سے اسے دیکھتا باری باری اس کی گالوں کو چھوتا گمبھیر آواز میں کہنے لگا۔ روحین اس کی بڑھتی جسارتوں سے سٹپٹاتی ہوئی اس کی باہوں میں کسمسانے لگی۔ نہیں، آپ کے دور جانے پر نہیں، ہاں اس گھر میں اکیلے رہنے کی وجہ سے میں ضرور ڈر رہی ہوں۔ روحی نے اس کی خوش فہمی کو دور کرتے ہوئے کہا تو وہ اس کی بات پر سے سختی سے کمر سے پکڑ کر اس کے ہونٹوں کے قریب جھک کر آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر اسے شرم سے سرخ ہوتے معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ مطلب تم اب بھی مجھ سے ڈرتی ہو؟ دونوں ہاتھ دائیں بائیں جانب رکھ کر وہ بے باک نظروں سے بری طرح سے کپ کپاتے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں بہت ڈرتی ہوں، آپ نے تو خود مجھے اپنے آپ سے ڈرنا سکھایا ہے۔ روحین اسے اپنے اوپر جھکے دیکھ کر اپنی شرم سے لال گالوں کو تپتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ روحی جانا، اگر میں نے تمہیں خود سے ڈرنا سکھایا ہے نا، تو خود سے محبت کروانا بھی سکھا دوں گا۔ اور جانا تم فکر مت کرو، میں تمہیں گاؤں چھوڑنے کے بعد شہر کے لیے نکلوں گا۔ میں خود بھی تمہیں یہاں مرد نوکروں کے حوالے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، کیونکہ جانا تمہیں میرے علاوہ کوئی اور مرد گھورے یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوگا۔ بس میں تمہیں اپنی فیملی کے پاس چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میری سگی فیملی نہیں ہے وہ، لیکن سگوں سے کم بھی نہیں ہے، وہ تمہیں غیروں کا احساس بالکل بھی نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں روحی جانا، تمہیں پہلی نظر دیکھ کر وہ تم پر غصہ نکالیں گے، کیونکہ تمہارا چہرہ ہمارے دشمن سے بالکل ملتا ہے، جس سے میں نے تمہیں پہلی بار دیکھ کر تمہیں مارنا چاہا۔ ہو سکتا ہے اس طرح وہ بھی تم پر حملہ کریں، لیکن جب انہیں پتہ چلے گا کہ تم فرغام سلطان کی زندگی کی وجہ ہو تو وہ تم سے نفرت نہیں بلکہ پیار سے ملیں گے، کیونکہ وہ سب مجھے بالکل اپنے سگے بھائی بیٹے کی طرح چاہتے ہیں۔ وہ اس کے سرخ گالوں کو چھو کر اپنی اس فیملی کا ذکر کرنے لگا، جس سے اس کا خون کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ وہ سب اس کے لیے غیر تھے، مگر غیروں سے زیادہ وہ ان کو اپنا لگتا تھا۔ اگر انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا تو؟ روحین اس کی بات پر ڈرتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ تو فرغام سلطان اس کے منہ سے خود کے نقصان کا سن کر وہ اپنی پوری زندگی میں آج پہلی بار ڈرا تھا۔ اس کے لیے یہ سوچ جان لیوا تھی کہ روحین اس کی زندگی سے دور چلی گئی تو میں اس انسان کو ختم کر دوں گا جس نے تمہیں ہاتھ لگایا ہوگا۔ وہ اس کی پیشانی کو چھو کر سرد لہجے میں کہنے لگا تو روحین اس کی بات پر اسے دیکھنے لگی، جو بے قرار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ روحی جانم، میں تمہیں اپنے گاؤں میں کل صبح لے کر جاؤں گا، مگر اس وقت میں تمہیں اپنی دیوانگی اپنے عشق کے شہر پر لے جانے والا ہوں۔ وہ کہتے ساتھ کروٹ بدل کر اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس کے اوپر جھک کر ہاتھ سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھا کر ٹیبل پر رکھے لیمپ کو بند کرتا۔ وہ اس کی گردن میں اپنا منہ چھپاتا، اپنے ہونٹوں کا لمس وہاں چھوڑنے لگا۔